اب چلتے ہیں جی سورہ ہود کی آیت نمبر 27 کی طرف۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے سردار کہنے لگے، بھائی آپ بھی تو ہماری طرح ایک بشر ہی ہیں نا، تم بھی تو ہماری طرح ایک بشر ہو، ایک انسان ہو، کون سے تمہارے اندر اضافی خصوصیت آ گئی؟ اور جو تمہارے پیروکار ہیں وہ ہمارے معاشرے کے رذیل افراد ہیں، سفلے لوگ ہیں، اور ان سفلے اور رذیل لوگوں نے بھی تمہاری جو اتباع کی ہے نا وہ بے سوچے سمجھے کی ہے، اور تمہاری ہم پر کوئی فضیلت نہیں، ہم اپنے اوپر تمہاری کوئی فضیلت نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، بل نظنکم کاذبین، ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اب یہ نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام پر جو اعتراضات کیے ہیں، جو سوال اٹھائیں، وہ اس آیت میں 3 ہیں۔ ایک یہ ہے کہ تم انسان ہو، دوسرا یہ کہ تمہارے پیروکار معاشرے کے کمی لوگ ہیں، اور تیسرا یہ کہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ انبیاء کی قوموں نے بشریت اور رسالت میں تضاد سمجھا، وہ ان کو تصور بھی نہیں آ سکتا تھا کہ بشر رسول ہو سکتا ہے۔ چونکہ نبی ان کی قوم کا فرد ہوتا تھا تو بشر ماننے میں تو کوئی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، انہیں یقین تھا کہ نبی بشر ہے، جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے وہ بشر ہے، لیکن وہ رسالت کا انکار کرتے تھے۔ آج اس کے برعکس ہے۔ خیر الحمدللہ اب تو شعور کافی پھیل چکا ہے، اب جو پہلے عدم بشریت کی بات کرتے تھے، بشر نہ ہونے کی بات کرتے تھے، نور کا رٹ لگاتے تھے، اب وہ بھی ماشاءاللہ اب صحیح ہو رہے ہیں، بشریت کا اقرار کر رہے ہیں۔ لیکن بشریت اور رسالت میں تضاد سمجھنا یہ کافر قوموں کا شیوہ رہا ہے۔ وہ بشریت کا انکار نہیں کرتے تھے کیونکہ نبی جو نبوت کا دعویٰ کرتے تھے تو ان کی قوم کے ایک فرد ہوتے تھے، لیکن وہ رسالت کا انکار کرتے تھے۔ اور آج چونکہ ہم خاندانی مسلمان ہیں، ہم رسول کو مانتے ہیں، تو ہم رسالت کا انکار نہیں کرتے، بلکہ رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے اس کی بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ بات وہی ہو گئی، بشریت اور رسالت میں تضاد سمجھنا، یہ کفار کا رویہ ہے، اور نبی کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ یہ قرآن کی آیت کا انکار ہے، انما انا بشر مثلکم کا۔ ہاں نبی نور ہدایت ہوتے ہیں، ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن نبی اپنی جسم میں بشر ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں۔ وہ اللہ کے نور سے نہیں نکلا ہوتا، نعوذ باللہ، کہ نور من نور اللہ کہہ دیا، ایسی بات نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات جو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی کرنے والے ہمارے معاشرے کے کمی لوگ ہیں، کمی ٹائپ کے سفلے لوگ ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ انبیاء کا بھی امتحان ہوتا ہے، اور آنے والے لوگ جنہوں نے ایمان لانا ہے ان کا بھی امتحان ہے۔ نبی پر ایمان لانے والے کمزور لوگ ہوتے ہیں ابتدا میں، اسی کو وہ دیکھ کے کہتے تھے کہ یہ سفلے لوگ ایمان لائیں، اور یہ سرسری طور پہ لائیں، یہ سفلے لوگ بھی انہوں نے بے سوچے سمجھے تمہیں نبی مانا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی یہ ان کا حال تھا کہ انہوں نے معاشرے کے اندر طبقات قائم کر رکھے ہوئے تھے، اور معاشرے کے اندر جو طبقہ جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پہ نہیں بلکہ مال و دولت اور اختیارات کی بنیاد پہ تھے۔ جس کے پاس پیسہ تھا وہ معاشرے کا بڑا فرد تھا، جس کے پاس پیسہ نہیں تھا وہ معاشرے کا چھوٹا انسان تھا۔ کافروں کا یہی رویہ آج ہمارے ہاں بھی موجود ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی چھوٹا اسے سمجھا جاتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اور جس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے چاہے وہ حرام کا ہو، اسے اس معاشرے کی ایلیٹ کلاس میں شمار کیا جاتا ہے، اور یہ کافروں کا رویہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔